صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کیوں نہیں نکلے؟ نعوذ باللہ کیا وہ یزید کو صحیح سمجھتے تھے؟ یہ بھی بڑا خاص سوال ہے اور حقائق کچھ اور ہیں جی، لوگوں کا واویلا کچھ اور ہے۔ لوگوں کو چاہیے ذرا غور کے ساتھ یہ بات سن لیں، ہر بندے کو ہر بات سمجھ آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ تاریخ کے سینے میں چھپی ہوئی وہ باتیں جو حقائق کی صورت میں ہیں وہ لا کے آپ کے سامنے رکھیں کہ امام علی مقام ہی نکلے ہیں تو صحابہ کرام کیوں نہیں نکلے۔ میں نے پہلے بات میں ایک اشارہ دیا ہے، امام علی مقام نے بھی کوئی اعلان نہیں کر دیا تھا کہ آ جاؤ بھائی جلدی ہم یزید کے خلاف کام کریں گے جی۔ اگر تو یہ اعلان کر دیا تھا اور کوئی نہیں آیا تو پھر تو ہم اس بات کے جواب دہ ہیں کہ بھائی کیوں نہیں آئے، کیا مسئلہ تھا، کس کی کیا مجبوری تھی۔ اگر امام علی مقام نے اعلان نہیں کیا تھا، صرف ان کو خط آئے تھے اور وہ اپنی ذمہ داری اپنی اوپر جو ان کی ذمہ داری تھی وہ نبھانا چاہتے تھے تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان پر تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری بات توجہ طلب ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اگر مکہ چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے مکہ اور مکہ چھوڑ کے مدینہ اور پھر کربلا اور پھر وہاں شہادت کا سفر کیا ہے تو امام علی مقام کیا یزید سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے؟ اگر تو کوئی یہ ثابت کر دے کہ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے تو پھر تو ہم کہیں گے بھی اگر وہ گئے تو صحابہ کیوں نہیں گئے؟ جی، وہ تو جنگ کرنے کے لیے گئے ہی نہیں، گئے نہیں تھے بالکل۔ پہلی بات ہے آپ نے کسی کو بلایا نہیں جی، اور دوسری بات کیا ہے کہ آپ جنگ کے لیے گئے نہیں۔ یہ بات جب وہ جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تو پھر دوسروں کا جانا ضروری کہاں تھا؟ اللہ، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک تیسری بات جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب جانے لگے نا، یہ بڑی خاص بات ہے، جی، آپ نے اپنے بھائی جو باپ شریک بھائی تھے جن کا نام حضرت محمد بن حنفیہ تھا، یہ مدینہ شریف آپ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جو ذہن میں ہے مجھے بتائیے۔ امام حسین نے فرمایا بیعت میں نے اس کی کوئی نہیں کرنی، وہ خود سمجھ جائے گا کہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی راستہ تو نکلے گا۔ جی، تو اس نے کہا محمد بن حنفیہ نے کہ یہاں پر تو اس نے اپنے بندے بھیج دیا، ماحول تو خراب ہو جائے گا۔ جی، امام علی مقام نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ کے مکے جا رہا ہوں، یہاں قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، صحابہ کرام نے روکا تھا، باقی احباب نے بھی روکا تھا کہ آپ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا یار میں نے نا اپنے نانا کی ایک حدیث سنی ہوئی ہے کہ کسی ایک کی وجہ سے نا مدینہ میں خون بہے گا، میری وجہ سے یہاں خون نہیں بہنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کو منظور یہی تھا، ہمیشہ امتحان گاہ میں تو جانا ہی پڑتا ہے نا، سبب بن رہے تھے۔ تو یہاں پر محمد بن حنفیہ جو آپ کے سگے بھائی ہیں باپ شریک، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ محتاط راستہ ہے کہ یہاں پر جو یہ فتنہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہو، آپ مکہ میں تشریف لے جائیں۔ مزے کی بات یہ ہے نہ مکہ نہ کربلا امام حسین اکیلے گئے ہیں، آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نہیں گئے ساتھ۔ جی، تو اگر صحابہ کرام نہیں گئے، اعتراض ہو رہا ہے تو آپ کے بھائی بھی نہیں گئے، پھر ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ذرا یہ بات متعین بھی کریں۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آ رہی نا؟ بالکل سمجھ آ تو یہ وہ حقائق ہیں تاریخ کے سینے میں جن کو لوگ بیان نہیں کرتے، جبکہ ان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ جب اس کو بیان کر دیا جائے گا تو پھر